الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں یہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ دروس میں جس جگہ پہنچے تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں اسلامی ریاست کے اندر برپا ہونے والی دہشت گردیاں تھیں کہ جو معاویہ بن ابی سفیان کی جانب سے امت اسلامیہ، صحابہ و تابعین کی اور ان کی ناموس کے اوپر ان دہشت گرد حملوں کو شروع کروایا گیا۔ گزشتہ درس میں بصر بن ابی ارطاح کے ہم نے واقعے کو ملاحظہ کیا تھا کہ جو 40 ہجری کو وجود میں آیا، اگرچہ ان تمام کی تمام غارت گریوں میں یہ آخری غارت گری یا دہشت گردی تھی، جس کے بعد یہ دہشت گردیاں کنٹرول ہو گئی، لیکن ہم نے اس کو سب سے پہلے فقط اس لیے مطالعہ کیا چونکہ نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ پہلے ہے، اور آپ نہج البلاغہ میں غالباً خطبہ نمبر 25 کے ضمن میں اس کو مطالعہ کر چکے ہیں کہ جس میں بصر بن ابی ارطاح نے مکہ، مدینہ اور پھر یمن کے اوپر دھاوا بولا اور وہاں سے پھر پلٹ کے واپس دمشق کی طرف فرار ہو گیا اور جناب جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ سے خوفزدہ ہو کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ آج ہم جس موضوع کو لے کے چلیں گے وہ خطبہ نمبر 29 سے ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے اس کو ہمیں پہلے عرض کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ 37-38 ہجری میں واقعہ پیش آیا۔ 6-7 بڑی دہشت گردیاں ہیں، لیکن ان دہشت گردوں کو واقعی سزا جب دی گئی اور ان کے عناصر کو سختی کے ساتھ دبایا گیا تو یہ دہشت گردیاں وہ اس اسلامی ریاست کے اندر دب کے رہ گئیں اور ان کا مکمل خاتمہ ہوا۔ اگرچہ ان دہشت گردیوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی اس ریاست میں بہت خوف پیدا کیا، اور اس قدر خوف کی دہشت تھی کہ کوفہ ہی کے لوگ نکلنے سے گھبراتے تھے، لیکن عظیم اور باہمت افراد امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے کھڑے ہوئے، جیسے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں، یا معک بن قیس رضی اللہ عنہ، یا جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ، کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر پھر امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کی اور ان دہشت گردیوں کا خاتمہ کیا۔ دہشت گردی در حقیقت خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ہوا کرتی ہے، اور یہ جو خوف و ہراس کی فضا تھی یہ اس لیے قائم کی گئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو فوج ہے اور ان کا لشکر ہے وہ مزید منتشر ہو جائے اور صفین کی طرف حرکت نہ کرے۔ ایک ریاست کے اندر جب بھی دہشت گردی کو جنم دیا جاتا ہے تو اس کے بنیادی عناصر، اس دہشت گردی کے بنیادی عناصر اسی ریاست کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ مملکت پاکستان کے وطن عزیز کو ہی آپ ملاحظہ کریں کہ سابقہ چند ہفتوں میں کس قدر بڑے پیمانے پہ دہشت گردیاں وہاں پہ جنم لی گئی کہ پہلے پاڑا چنار میں مظلوم اور نہتے اہل تشیع کے علاقوں کے اوپر طالبان کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور جتنے بھی وہاں پہ فورس اور فوجی قوتیں یا دفاعی قوتیں تھیں انہوں نے اس جگہ پر ایک قسم کی انہیں راہ دی، اور فورسز نے آ کے دفاع نہیں کیا، یہاں تک کہ اس خطے کے لوگوں کو خود نکل کے اپنا دفاع کرنا پڑا۔ اب یہ جو صورتحال تھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ دہشت گردی اگر کامیاب ہو رہی ہے تو ریاست کے اندر ہی اس کے عناصر پائے جاتے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی فورسز کا اول وظیفہ اور فریضہ کیا ہے کہ وہ بارڈر اور جو اس اسلامی ریاست کے علاقے ہیں ان میں تمام کے تمام اہل ریاست کے جان، مال، عزت کی حفاظت کریں۔
لہٰذا اسی حفاظت کی خاطر ان کو اتنے وسیع اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ اس سیکیورٹی کے نام پہ، دفاع کے نام پہ، تحفظ اور امنیت کے نام پہ ہر جگہ پر پہنچ جائیں اور ہر جگہ پہ اپنی قوت کے آثار کو وہاں پہ نمایاں کریں۔ لیکن یہ تعجب کی چیز ہے کہ اس قدر بڑی دہشت گردیاں وجود میں آ رہی ہیں، اور انہوں نے کئی قیدی پکڑے، پاسپورٹ انہوں نے، شناختی کارڈ ہیں، ان شناختی کارڈوں سے تشخیص ہوگی کہ اگرچہ پاکستانیوں کے اندر بھی ایسے دہشت گرد سامنے آئے، لیکن واضح طور پہ طالبان اور جو پاکستان کا بارڈر لائن ہے افغانستان سے بہت سارے دہشت گرد داخل ہوئے، اور سیکیورٹی فورسز کا وہاں پہ وظیفہ تھا کہ دفاع کرے، لیکن وہ اپنے اس ہدف سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس طرح سے انہیں موقع ملا کہ وہ اس اسلامی ریاست کے اندر مظلوم اور نہتے لوگوں تک رسائی حاصل کر لیں۔ لیکن اس خطے کے غیور مومنین و مسلمین نے وہاں پہ اپنی جان مال اور ناموس کا خود دفاع کیا۔ اسی طرح کل کا جو واقعہ ایک گھمبیر واقعہ ہے، یا اس سے چند دن پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ 14 پاک فوج کے جو فوجی ہیں وہ شہید ہوئے، یا ایک بہت بڑا حملہ کل کے دن کیا گیا، اور اس میں انہوں نے اگرچہ پاک فوج کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق اس کو برے طریقے سے ناکام بنا دیا، اور اس میں ایئر فورس نے حصہ لیا، اور ایئر فورس نے آگے بڑھ کر جو اپنی بھرپور مہارت کے ذریعے سے ان دہشت گردوں کو دبایا، تو بڑے نقصان سے بچ گئے۔ لیکن اتنی بڑی جرت اور اس قدر بڑے پیمانے پہ ان کو قوت کیسے فراہم ہوتی ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ اتنے آرام سے ممکن نہیں ہے کہ ایک مضبوط اور قوی آرمی اور فوج کے خلاف اس طریقے سے دہشت گردانہ حملے کر دیے جائیں۔ یقیناً اس کے عناصر اسی سرزمین کے اندر موجود ہیں، اور ان عناصر کو جیسا کہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام ہمارے سامنے ہے، اور ان تمام جنگوں کی کاروائیوں کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ سنی صحیح سند یا متواتر روایات کے مطابق پہلے سے دی ہوئی تھی۔ یعنی یہ عناصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی موجود تھے، لیکن یہ جو بقیہ خلفاء تھے ان کے دور میں قوی اور مضبوط ہو گئے، نشوونما پا گئے، پھل پھول گئے۔ اگر اسی دور میں ان کو دبا دیا جاتا تو یہ جو دہشت گرد ہیں اسلامی ریاست کے اندر، ان کو اس قدر نہ قوت فراہم ہوتی اور نہ یہ اتنے با اثر ہوتے کہ آگے بڑھ کر یہ دہشت گردانہ حملے کریں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے وطن عزیز کے اندر دہشت گردوں کے جو اڈے ہیں، دہشت گردوں کے جو مراکز ہیں، دہشت گردانہ سوچ رکھنے والے جو افراد ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں کو اغوا کرتے ہیں، برین واشنگ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مال اسباب فراہم کرتے ہیں، وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ چھپے ہوئے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں، بلکہ بڑی مقدار میں آیا ہیں۔ لہذا ان عناصر کو دبایا جا سکتا ہے، ان سازشوں کو قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی مسئلہ کہ ان عناصر کو اول کیوں پھلنے پھولنے دیا گیا؟ جب اتنا پھلنے پھولنے اور نشوونما کا موقع دے دیا گیا تو اس کے بعد ایک بڑا خمیازہ وہ پوری اسلامی ریاست بھگتتی ہے، اور اس کے آثار جو ہیں وہ ضعف اور ناتوانی اور دیگر جو ایک ریاست کے اندر مسائل اقتصادی ہیں، امنیت کے مسائل ہیں، اس صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آئے ہم امیر المومنین علیہ السلام کے اسی اسلامی ریاست میں دہشت گردانہ حملوں کی نوعیت اس کو مطالعہ کریں، لیکن تاریخ کے اس پہلو سے اپنے وطن عزیز کے اندر انہی دہشت گردوں کی سرکوبی اور انہی دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک موقف کو اختیار کریں، کیونکہ ہمارے اختیار میں فقط ایک موقف ہے، ایک نظر ہے، ایک رائے ہے، اور وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، کہ جو عصمت کے مرحلے کے اوپر سیرت پہنچی ہوئی ہے، کہ جس میں بشریت جو ہے وہ وحی الہی سے کاملاً استفادہ کرتے ہوئے ایک امر کو انجام دیتی ہے۔ امام علی علیہ السلام ابھی بعض اس موقع پہ کچھ اختلاف ہمیں تاریخی کتب میں نظر آتا ہے کہ پہلی دہشت گردی کب وجود میں آئی۔ بعض کتب یہ آ کے بیان کرتی ہیں کہ جب جنگ نہروان
کیونکہ امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے لیے بنیادی طور پہ نکلے تھے۔ جب جنگ صفین کے لیے امیر المومنین علیہ السلام دوبارہ سے نکلے تو معاویہ بن ابی سفیان کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی۔ یہ پریشانی کا میں عنصر آپ کے سامنے پہلے ظاہر کر دیتا ہوں جو کتب میں موجود ہے کہ تقریباً 38 ہجری کی بات ہے، کیونکہ تھوڑا سا وقفہ معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت اور اس کے باغی گروہ کو مل گئی، اور اسی اثناء میں امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب نے بھی اپنے آپ کو تازہ دم کیا۔ امام علی علیہ السلام نخیلہ کے مقام کے اوپر پہنچ گئے ایک لشکر لے کے تاکہ صفین کی طرف دوبارہ بڑھیں۔ یہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں افراد کو جن افراد نے شرکت کی ان میں نمایاں ترین شخصیات وہ عمرو بن عاص ہیں، یا اسی طریقے سے ولید بن عقبہ ہیں، یا عتبہ بن ابی سفیان جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھائی ہے، یا اس طرح کے چند افراد موجود ہیں۔ ان کو بلا کے معاویہ بن ابی سفیان نے مشورہ کیا کہ امام علی علیہ السلام کا لشکر چل پڑا، جاسوسوں نے خبر دی ہے، کس مقام کے اوپر ہم ان سے آپس میں ٹکرائیں۔ تو یہاں پہ مختلف افراد نے مختلف رائے دی، اور اس رائے میں معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جو پچھلی جگہ تھی وہی جگہ ہمارے لیے سب سے سازگار ہے، لہذا اسی جگہ کے اوپر ہمیں ان سے ٹکرانا چاہیے۔ بہرحال صفین کے مقام کے اوپر شام کے باغیوں نے بھی یہی رائے اختیار کی کہ ہمیں اسی جگہ کے اوپر ٹھہرنا چاہیے، اور اسی جگہ پہ دوبارہ ان سے آپس میں ایک مبارزہ کرنا چاہیے۔ تو الغارات کتاب میں حبیب بن مسلمہ کی زبانی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ معاویہ کو جب یہ خبر ملی تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس کا اعلان بھی کیا اور لوگوں کے درمیان اس کو بیان بھی کیا، اور اس کے بعد جب مشورہ کیا تو مشورے میں ولید بن عقبہ اور عتبہ جو کہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھائی تھا، انہوں نے مشورہ دیا کہ جاسوسوں کو بھیجا جائے اور دوبارہ سے لشکر میں انتشار ڈالا جائے، کیونکہ انتشار کا ایک مظاہرہ وہ تحکیم کی صورت میں دیکھ چکے تھے۔ یہ بہت مہم ایک نقطہ ہے، کیونکہ دشمن جب ایک پہلو سے کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایک خود اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، کانفیڈنس پیدا کر لیتا ہے، اور اس طریقے کو دوبارہ سے وہ استعمال حتماً کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہی چیز ہے کہ ولید بن عقبہ جو ہے وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ ان افراد کی طرف جاسوسوں کا بھیجنا وہ ہمارے نفع میں ہے، اور اس نے اپنے بھائی عمارہ بن عقبہ کی طرف دیکھ کے یہ بات ذکر کی کہ مجھے اپنے بھائی کی طرف جو گمان ہے وہ درست گمان ہے، شعر کا ترجمہ ہے، اور یہ فقط و فقط ایک انتقام نہیں ہے، یعنی خون عثمان کا جو انتقام ہے وہی اصل انتقام ہے، اور ابھی یہ انتقام نہیں ہوگا جو ہم ابھی آگے بڑھ کر یہ عمل انجام دیں گے۔ خلاصہ کلام کہ اسی اثناء میں یہ طے پایا کہ صفین کے مقام کے اوپر لڑیں گے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف، اور اس کے جو حواری تھے کہ ابو اعور السلمہ ہے یا سلمہ ہیں، اور اسی طریقے سے عتبہ بن ابی سفیان، ولید بن عقبہ، یا اسی طرح سے عمارہ بن عقبہ، ان سب کے مشورے سے یہ بات پھر اس نتیجے پہ وہ پہنچے کہ صفین کے مقام پہ روبرو ہوں امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے۔ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں آغاز میں ہی امام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ سے صفین ہی کے مقام سے آگے وارد ہوں گے، لہذا امیر المومنین علیہ السلام صفین کی طرف کوچ کر گئے اور قدم بڑھائے، لشکر کو لے کے چلے۔ اسی اثناء میں معلوم ہوا کہ صفین کی طرف ابھی جا رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نہروان میں کچھ افراد جمع ہو گئے ہیں اور وہ بغاوت چاہتے ہیں، اور یہ خوارج انتہائی ظالمانہ طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ایک اقدام کرنا چاہتے ہیں۔
اس مقام پر امام علی علیہ السلام نے صفین کی بجائے اس فتنہ نہروان کو ختم کرنا پہلے قرار دیا، اور یہ خبر بھی معاویہ کو پہنچ گئی، کیونکہ اس سے پہلے معاویہ کی پریشانی بہت ہی زیادہ تھی، اور بار بار اس کے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ ایک طرف امیر المومنین علیہ السلام کے یہ اصحاب ہیں، دوسری طرف امیر المومنین علیہ السلام خود ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں، یعنی یہ اصحاب جناب مالک اشتر یا اس طرح کی دیگر شخصیات ہیں، اور دوسری طرف سے خود لشکر لے کے آئے تو ہمارا تو پھر کچھ بچے گا نہیں۔ بہرحال نہروان کا معرکہ جب وجود میں آیا تو یہاں سے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی معاویہ بن ابی سفیان کی، اور مسلسل راتوں کو جاگ جاگ کے دن رات وہ جاسوسوں کی خبروں کا منتظر رہا کرتا تھا۔ لہذا پھر یہ اطلاع ملی کہ نہروان میں وہی 4000 کے قریب افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، یا ایک بڑی تعداد ماری گئی ہے، اور اس کے بعد جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ امام علی علیہ السلام نے پھر صفین کی طرف کوچ کرنے کے لیے قدم بڑھایا تو ان کے لشکر نے انکار کر دیا۔ یہ جب خبر سنی کہ لشکر نے انکار کر دیا ہے تو اسی وقت معاویہ بن ابی سفیان نے ضحاک بن قیس الفہری کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہروان کی جب جنگ جاری تھی تو اس وقت بھیجا، لیکن پہنچتے پہنچتے وہ جنگ ختم ہو گئی، کیونکہ جنگ ایک دن کی یا محدود وقت کی تھی، اتنا بڑا لشکر مقابل میں نہیں بن سکا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے جیسا سابقہ دروس میں آپ نے ملاحظہ کیا انتہائی کوشش کی کہ وہ لوگ لشکر امیر المومنین سے دوبارہ جڑ جائیں، راہ راست کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر لوٹ آئیں، لیکن وہ انحراف اور گمراہی میں اور شیطان کے راستے میں اس قدر بھٹک چکے تھے کہ انہوں نے مرنا قبول کیا اسی ذوالفقار سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو عنایت فرمائی، لیکن یعنی جہنم میں جانا قبول کیا، راہ الہی کے اوپر آنا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہاں پہ لشکر امیر المومنین علیہ السلام کا ضعف سامنے آنے لگ گیا، مشکل یہاں پہ کھڑی ہوئی، یعنی صفین کی طرف جب تک حرکت تھی اور دوسری طرف نہروان کا واقعہ تھا، تو اس اثناء میں نہروان کے واقعے سے پہلے بھی خبر جاسوسوں نے دی تھی، لیکن وہ اتنی حوصلہ افزا خبر نہیں تھی کیونکہ عملی کردار سامنے نہیں آیا تھا۔ لیکن جب جاسوسوں نے آ کے یہ خبر دی کہ نہروان کے بعد وہ نہیں آئے اور نخیلہ کے مقام سے واپس چلے گئے ہیں، تو اس سے ان کی ہمت بہت بڑھ گئی۔ تو یہاں پہ جو پہلی دہشت گردی تھی، بعض کہتے ہیں کہ جب صفین کی طرف معاویہ نے اپنا لشکر بھیجا تو ضحاک بن قیس فہری کے، ابھی میں آپ کی خدمت میں اس کا تعارف کراتا ہوں، اس کو چند 3000 یا 4000 افراد دے کر بھیجا اور کہا کہ سیدھا جاؤ اور امام علی علیہ السلام کے علاقوں کے اوپر حملہ کرو، حملہ کرتے ہوئے جہاں سے تم گزرو وہاں پہ اگر عرب بدو ہیں تو انہیں خوب سرزنش کرو، کہ میں وہ کلمات بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ سر حتی تمر بناحیت الکوفہ، کوفہ کے اطراف سے تم گزرو اور ابھی سیدھا چلے جاؤ، وَتَرْتَفِعْ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ، اور جتنا پھر کوفہ سے آگے بڑھ سکتے ہو تو آگے بڑھتے رہو، فَمَنْ وَجَدْتَهُ مِنَ الْأَعْرَافِ طَاعَةِ عَلِيٍّ، اگر اعراب اور یہ گاؤں دیہاتی بدوؤں میں، گاؤں کے افراد میں امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی صاحب اطاعت مطیع دیکھتے ہو، اطاعت کرنے والا دیکھتے ہو، فَعِزَّ عَلَيْهِ، تو اس کو خوب سرزنش کرو، یعنی اسے کوڑے شوڑے مارو اور اسے برا بھلا کہو۔ وَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ مُسَلَّحًا أَوْ خِيَلًا، اگر کوئی اسلحہ بردار دیکھتے ہو یا گھوڑے والے افراد دیکھتے ہو، فَأَغِرْ إِلَيْهِمَا، تو تم ان کو بھڑکاؤ، یعنی ان سے ایک قسم کا دباؤ ڈالو، قتل و غارت نہ کرو لیکن دباؤ ڈال کے انہیں منتشر کر دو، پریشان کر کے انہیں آگے پیچھے منتشر کر دو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فِي بَلْدَةٍ، اگر تم ایک علاقے میں صبح کرتے ہو، فَأَمْسِ فِي أُخْرَى، تو شام کسی اور علاقے میں کرو، اس لیے اپنا سفر تم نے روکنا نہیں ہے۔ وَلَا تُقِيمَنَّ لِخِيَلٍ بَلَغَكَ أَنَّهَا قَدْ صَرَّحْتَ إِلَيْكَ لِتَلْقَاهَا فَتُقَاتِلَهَا،
کہ اگر تمہیں یہ خبر مل جاتی ہے کہ تمہارے ان گھوڑ برداروں کے مد مقابل کچھ افراد آ کے ٹھہر گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، تو تم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قتال نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنا، بلکہ تم نے سیدھا آگے نکل کے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ بہرحال یہ فَصَرَّحَهُ فِيمَا بَيْنَ 3,000 إِلَى 4,000 جرید خیل، کہ اس نے بہترین گھوڑے دیے اور 3 سے 4 ہزار کے درمیان یہ افراد کی کوئی اس میں تعداد تھی، اور ان کو دیکھ کے اس نے پھر امیر المومنین علیہ السلام کے علاقوں کی طرف بھیجا۔ تو یہاں پہ اب بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے علاقوں کی طرف جب وہ آیا، معاویہ نے تو ایک قسم کا اس کو ہدایات اور نصیحتیں اپنے طور پہ کر دیں، لیکن جب وہ وارد ہوا ہے اس پورے کے پورے علاقے کے اندر کہ تو اس جگہ پہ اس نے خوب قتل و غارت مچائی۔ لہٰذا یہ کلمات ہیں کہ فَصَرَّحَهُ فِيمَا بَيْنَ 3,000 إِلَى 4,000 جریدۃ خیل، کہ 3 سے 4 ہزار گھوڑ سواروں کے ساتھ بھیجا۔ فَأَقْبَلَ الضَّحَّاكُ يَأْخُذُ الْأَمْوَالَ، وہ آیا، اس نے خوب مال لوٹے، وَيَقْتُلُ مَنْ لَقِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور جو بھی امیر المومنین علیہ السلام کے پیرو اسے گاؤں اور دیہاتیوں میں ملا انہیں قتل کیا۔ حَتَّى مَرَّ بِالثَّعْلَبِيَّةِ، یہاں تک کہ پھر وہ ثعلبیہ علاقے سے چلا یعنی گزرا۔ فَأَغَارَ خَيْلُهُ عَلَى الْحَاجِّ، کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب وہ کیا غارت گری ہے، کیونکہ 3 علاقوں کی طرف وہ بنیادی طور پہ آیا۔ سب سے پہلے اصل میں وہ جب شام سے داخل ہوا تو ثعلبیہ کے علاقے میں داخل ہوا، یہ اطراف کوفہ شمار ہوتے ہیں۔ ثعلبیہ آپ یہ کہہ لیں کہ کوفہ اور شام کی سرحد کے درمیان کا علاقہ ہے، درمیان کا علاقہ یعنی قریب ہے شام کے باغیوں کا جو سرحد اور علاقہ بنتا ہے۔ لہٰذا ثعلبیہ وہ آیا، ثعلبیہ سے قطقطانہ ایک علاقہ ہے، قطقطانہ کے علاقے میں پھر وہ اس نے غارت گری کی، اور وہاں سے نکل کے پھر وہ تدمور آیا۔ تدمور کا علاقہ شام ہی کے احاطے میں آتا ہے، لیکن اس تک عموماً معاویہ ابن ابی سفیان کی رسائی نہیں تھی، یعنی یہ بالکل امیر المومنین علیہ السلام کے علاقوں کے بارڈر کے اوپر ایک قسم کا تدمور کا علاقہ بنتا ہے۔ تدمور کے علاقے میں اس کو جا کے پکڑ لیا، یعنی واقعہ کس طریقے سے پیش آیا کہ اب وہ کہاں سے آ رہا ہے، ثعلبیہ آ رہا ہے، ثعلبیہ سے نکل کے قطقطانہ کے علاقے میں آ رہا ہے، اور قطقطانہ کے علاقے سے نکل کے اب واپس بھاگ رہا ہے۔ جب واپس بھاگ رہا ہے تو اس کے پیچھے امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر بھاگتا ہے اور تدمور میں جا کے اسے پکڑ لیتا ہے۔ تدمور دنیا میں یہ جو ہمارے پاس مصر میں اہرام مصر موجود ہیں، فراعنہ کے آثار موجود ہیں، اس کے بعد دنیا کا سب سے قدیمی ترین جو آثار کا حصہ ہے وہ اسی تدمور میں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3-4 ہزار سال پرانی تاریخ ادھر موجود ہے۔ اسی طرح کے آثار موجود ہیں کہ یہ شہر برے طریقے سے داعشیوں نے تباہ و برباد کیا، اور دنیا میں معروف ترین زیارت کے حوالے سے یا ٹورسٹ ایک پلیس شمار ہوتا تھا، آج بھی شمار ہوتا ہے، بہرحال جنگ زدہ علاقہ آج کے دور میں ہے۔ اس دور میں یہ صحرائی علاقے شمار ہوتے تھے، ان جگہوں پہ حکومت نہیں ہوا کرتی تھی یا آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، ادھر سے نکل کے پھر دمشق کی طرف چلا جایا کرتا تھا جو بھی لشکر آتا تھا۔ تو تدمور میں جا کے اس کو مد بھیڑ ہوگی لشکر امیر المومنین علیہ السلام سے، 19 سے 18 بندے ان کے مارے گئے، اور یہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے فرار کر گیا۔ لہٰذا اس جگہ پہ میں آپ کی خدمت میں اب جو پڑھ رہا ہوں یہ ہمارے پاس ہے، الغارات سے یہ موجود ہے۔ غارات میں وہ بیان فرماتے فَأَقْبَلَ الضَّحَّاكُ يَأْخُذُ الْأَمْوَالَ، مال کو لوٹا، اور پھر ثعلبیہ سے ہوتا ہوا وہ بڑھا۔ فَأَغَارَ خَيْلُهُ عَلَى الْحَاجِ، بعض حاجی حضرات تھے جو حج کا موسم گزار کے واپس اپنے علاقوں کو جا رہے تھے، تو ثعلبیہ کے مقام پہ جو حاجی حضرات موجود تھے فَأَخَذَ أَمْتِعَتَهُمْ، ان کا مال اس نے لوٹا، ثُمَّ أَقْبَلَ مُقْبِلًا،
اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا. اور فلقی عمر بن عمیس بن مسعود الذہلی، یہ جناب عبداللہ بن مسعود معروف صحابی ہیں، قاری قرآن معروف صحابی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود، ان کے بھتیجے ہیں. ان کے بھتیجے کا نام ہے عمر بن عمیس بن مسعود. یہ ظاہری طور پہ ایسا ہے کہ قطقطانہ کے مقام پر جب ثعلبیہ سے یہ ضحاک نکل کے پھر اگلے علاقے میں حملہ آور ہوا تو وہاں پہ اس کا جو ہے سامنا ہو گیا عمر بن عمیس بن مسعود الذہلی، یعنی جناب عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے سے. اور اس نے فقتلہ فی طریق الحاج عند القطقطانہ، کہ اس قطقطانہ کے مقام کے اوپر پکڑ کے اس نے قتل کر دیا، کیونکہ ان کا قتل کرنا بہت بڑی بات شمار ہوتی تھی. ایک تو جناب عبداللہ بن مسعود بڑی شخصیت عالم اسلام کی اور صحابہ کرام میں اکابر میں شمار ہوتے ہیں، بہت بڑے قاری قرآن شمار ہوتے ہیں، اور ان کے خدمات بھی مختلف قسم کی تعلیم کے اعتبار سے، تعلیم قرآن کے اعتبار سے ہر دور میں پائی گئی ہیں. یعنی ان کا سراہا گیا، بڑے پیمانے پہ سراہا گیا، اور صحابہ میں بہت بڑا نام تھا ان کا. اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ شخصیت زیادہ موافق نہیں تھی. جناب عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان سے تو شدید ایک ٹکراؤ رکھتے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام کے بھی مکمل طور پہ ماتحت نہیں آئے، کیونکہ اکابر میں شمار ہوتے تھے، اس لیے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو صاحب علم اور صاحب رائے سمجھتے تھے. لیکن ایک عالم اسلام میں بڑا نام تھا، صحابہ کرام و تابعین میں بہت بڑا نام تھا. اس کی وجہ سے ان کے بھتیجے کو بھی بڑی عزت و شرف سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ اصحاب امیر المومنین میں شمار ہوتے تھے. ان کے جو بھتیجے ہیں عمر بن عمیس بن مسعود، تو ان کو پکڑ کے اس نے قتل کر دیے ضحاک نے. اور ان کے ساتھ جتنے افراد تھے وَقَتَلَ مَعَهُ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، تو عمر بن عمیس بن مسعود کے ساتھ جتنے ان کے اصحاب تھے ان سب کو اس نے پکڑ کے قتل کر دیا، اور پھر وہاں سے وہ نکل کے آگے بھاگا. یہاں پہ اب اگلا مرحلہ ہم طے کرنے سے پہلے آئیں ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ ضحاک بن قیس کی شخصیت کیا تھی، کون تھے یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ آغاز کیسے ہوا اس سارے سلسلے کا. اس سلسلے کا جو آغاز ہمارے سامنے آتا ہے وہ در حقیقت ابھرتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے لشکر نے جنگ صفین کی طرف، جنگ نہروان کے بعد دوبارہ صفین کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا. اس سے حوصلہ برپا ہوا. معاویہ بن ابی سفیان نے ایک دہشت گرد ضحاک بن قیس الفہری، اور اس کو 3 سے 4 ہزار افراد دیے اور حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا. یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے. اور اس کے اندر ویسے 3-4 علاقے آتے ہیں، ایک علاقہ نہیں ہے، لیکن بنیادی اس کی غارت گریاں جو ہوئی ہیں وہ 2 علاقوں میں یا تیسرے علاقے میں یہ پکڑا گیا. اس لیے آپ نقشے کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کریں. یہ آج کے دور میں بھی علاقے اسی ناموں کے ساتھ تقریباً موجود ہیں، اور زیادہ تبدیلی ان نقشوں کے اندر آج بھی موجود نہیں ہے. شام کا جو بارڈر ہے وہ اور کوفہ اور شام کے بارڈر کے درمیان یہ علاقہ ثعلبیہ بنتا ہے. اس کے بعد وہاں سے آتا ہے واقصہ، اور واقصہ سے پھر آگے قطقطانہ ہے، اور قطقطانہ سے پھر وہ نکل کے سیدھا تدمر کی طرف بھاگ گیا. تو اس نے جو بنیادی طور پہ افراد کو جو قتل کیا وہ ان تینوں علاقوں میں ہے، لیکن قطقطانہ میں ایک بڑی شخصیت قتل ہو گئی. اور نمبر 2 یہ جو ثعلبیہ ہے اس جگہ پہ حجاج کو اس نے قتل کیا. اور اس راہ میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، ان علاقوں میں دہشت گردی اور قتل و غارت مچاتے ہوئے یہ ضحاک بن قیس الفہری چلا گیا. آپ نے یہ پس منظر دیکھا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یہ نیا تجربہ ایجاد کر کے دہشت گردی کا سلسلہ شروع کیا. اب ایک طرف یہ جو لشکر امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ جنگوں کے بعد اپنے آپ کو استراحت میں اور تھکاوٹ اتارنے کے چکروں میں ہے، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہنے سہنے کے چکروں میں ہے، گھر بار اور آرام دہ بستر اور نرم و آسائش کے چند دن گزارنا چاہتا ہے. اصل مسئلہ امام علی علیہ السلام کی فوج میں اس طرف سے آیا، کیونکہ آپ دیکھیں نا 35 ہجری میں امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی،
36 ہجری میں جنگ جمل ہے جو کہ بصرہ میں جا کے لڑی گئی، اور ایک مدینہ سے لشکر لے کے امام علی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہوئی 37 ہجری میں۔ 38 ہجری میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں کہ محمد بن ابی بکر بھی شہید ہو رہے ہیں، جناب مالک اشتر بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی اثناء میں جنگ صفین میں عمار یاسر بھی شہید ہو جاتے ہیں، ہاشم مرقال بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات کہ جن کے نام سے ہی معاویہ بن ابی سفیان کا دہل کے رہ جاتا تھا اور خوفزدہ ہمیشہ رہتا تھا کہ کون ان کا مقابلہ کرے گا، ان شخصیات کا۔ تو یہ شخصیات شہید ہو گئی، تو اس کے بعد اب دوبارہ امام علی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں اور لشکر بھی اندر سے تھک گیا ہے۔ تو امام علیہ السلام کا موقف یہ تھا کہ اس وقت تک آرام نہیں کرنا جب تک یہ شام کے باغیوں کے سر نہ اڑا دیے جائیں، جب تک یہ شام کے باغیوں کو قابو نہ کر لیا جائے کوئی آرام کا موقع نہیں ہے۔ اب وہ صفین کی طرف جا رہے ہیں، نیا فتنہ نہروان کھڑا ہو گیا۔ یقیناً وہ جو افراد ہیں وہ اسی کوفہ، بصرہ اور اطراف کے علاقوں کے ہی ہیں، اس لیے ان کے گھروں میں ایک صف ماتم تو بچھے گی۔ امام علی علیہ السلام کے نہ ہونے کے برابر بندے جنگ نہروان میں شہید ہوئے، یعنی 4 یا 7 کا عدد فقط ملتا ہے، لیکن بہرحال ہمت اور طاقت کے اعتبار سے ایک ضعف کا لشکر نے احساس کیا۔ یہاں پہ امام علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا کہ گھر نہیں جانا، وہ جو نخیلہ میں بڑی چھوانی ہے چندے چھوانی میں آرام کرو، تازہ دم ہو اور چلو سیدھا صفین کی طرف۔ تو انہوں نے 2-3 دن گزارے اور چپکے سے پھر فرار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 100-150 بندے باقی رہ گئے، اور امام علیہ السلام انتہائی نالاں، انتہائی غضبناک دوبارہ کوفہ میں واپس آئے اور سخت خطبے دیے کہ آپ بعض خطبے سن چکے ہیں۔ ان خبروں نے شامیوں کو بڑا حوصلہ دے دیا، کیونکہ جاسوس تو فوراً خبریں پہنچا رہے ہیں، اس لیے اس سے ان کو بہت بڑا ایک حوصلہ مل گیا، اور پھر یہ دہشت گردانہ حملے ہو گئے۔ ضحاک بن قیس کے بارے میں ان لوگوں کا احتمال یہ تھا کہ اس نے زندہ واپس نہیں آنا، اسے کہیں پہ بھی پکڑ کے گھیر لیں گے، یہ جو 3 سے 4 ہزار افراد کا ہے اسے کہیں نہ کہیں پکڑ کے گھیر لیں گے، اور شامی اپنے طور پہ منتظر تھے کہ کیا خبر آتی ہے۔ جب یہ کامیاب لوٹا، یعنی 18-20 بندے بس اس کے مارے گئے، تو یہاں پہ ان کے حوصلے اور توانا ہو گئے، اور بہت سارے ایسے افراد جو ڈر کے دبکے ہوئے تھے ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، اور وہ اپنی خدمات، دہشت گردی والی خدمات دینے کے لیے سامنے آ گئے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کہ 2 خودکش حملے اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو بقیہ جو ہیں شیطانی نفوس، خودکش حملے کرنے والے شیطانی نفوس، وہ بھی اور جرت پیدا کر کے پھر میدان میں قدم بڑھا لیتے ہیں، یا ان کو اس طرح سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ 2 کتنی شجاعت کی ایک تاریخ رقم کر گئے اور ابھی حوروں قصوروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم لوگ بھی اسی طریقے سے نکلو۔ تو یہی حال شام کے باغیوں کے درمیان یہ عمل برپا ہوا۔ اچھا، اب ہم آئیں کہ یہ ضحاک بن قیس الفہری یہ تھا کون؟ میں آپ کی خدمت میں پہلے یہ پڑھ دیتا ہوں معروف کتاب جو ذہبی کی ہے کہ سیر الاعلام النبلا، ضحاک بن قیس بن خالد الفہری فہری قرشی، یہ قریش قبیلے سے تھا، بنو امیہ کے امراء یعنی لیڈران میں سے تھا، جو جنگی لیڈران میں سے تھا۔ ابو انیس یا ابو عبد الرحمن اس کی کنیت تھی، اور عدادہ فی صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی ایک تعجب کی چیز ہے کہ ضحاک بن قیس، نعمان بن بشیر، بصر بن ابی ارطا کی اس کی صحابیت میں شک تھا، لیکن بعض نے صحابہ لکھا۔ اسی طرح سے ولید بن عقبہ شرابیں پی کے جو مسجد کوفہ میں، کہ آج بھی کوئی یہ جرت نہیں کرتا، عالم اسلام میں بہت سارے شرابی ہیں لیکن مسجد میں جا کے لوگوں کو جماعت نہیں پڑھاتے شرابیں پی کے۔ اس دور کی حالت دیکھیں گے کیسی تھی، یہ شرابیں پی کے نماز پڑھانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ان سب کے بارے میں لکھے صغار صحابہ، یہ چھوٹے درجے کے صحابہ ہیں، حدیث کے بیان میں جھوٹ نہیں بول سکتے، شرابیں پی سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں،
صحابہ و تابعین کی ناموس کو برباد کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں، ہر دنیا کا قبیح ترین عمل انجام دے سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ حدیث نہیں اپنی طرف سے گھڑ سکتے۔ یہ عدالت صحابہ کا ملنگانہ ایک نظریہ ہے، غلو پر مشتمل ایک نظریہ ہے کہ سارے کے سارے چوٹی کے گناہ وہ انجام دے لیں اور پھر کہیں کہ نہیں حدیث گھڑ نہیں سکتے۔ اس لیے ضحاک بن قیس کہ ابھی آپ اس کی اور تفصیل دیکھیں گے کہ ابھی بیان کی جائے گی، اور کیسے اس نے امام علی علیہ السلام کو دکھی کیا، غم اور حزن میں مبتلا کیا، اور کیسے عالم اسلام کے اندر اس نے ایک دہشت اور ایک خوف کی فضا کو برپا کیا۔ صحابہ و تابعین، کیونکہ ان دو کے علاوہ تو اور کوئی نسل اس دور میں موجود نہیں تھی، ان کے گھروں کو اجاڑا، جناب عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے کو قتل کیا، حاجیوں کا قتل کیا۔ اس سب کے باوجود صحیح مسلم میں اس سے حدیثیں لی گئی ہیں، مسلم نے حدیثیں لی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر افراد نے بھی حدیثیں لی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ضحاک بن قیس وہ خود ایک دہشت گرد ہے، اور نعمان بن بشیر انصاری وہ دوسرا دہشت گرد ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے سند حدیث کیا ہے۔ یہ جو جس کو البانی، ان کے بڑے بڑے محدثین جو اہل سنت کے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے محدثین نے ان حدیثوں کو صحیح سنت قرار دیا کہ نقل کون کر رہے ہیں کہ ضحاک بن قیس نقل کرتے ہیں نعمان بن بشیر، دونوں دہشت گرد، یعنی دہشت گرد عن دہشت گرد، ایک دہشت گرد یا ایک بدماش دوسرے بدماش سے نقل کرتا ہے، اور وہ بدماش کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ مثلا وہ حدیث بھی کیا ہے جو کتب میں ہے کہ روز جمعہ نماز میں سورہ جمعہ کے بعد کون سی سورہ پڑھا کرتے تھے، تو اس نے نعمان بن بشیر نے کہا کہ وہ پڑھا کرتے تھے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ آیت کریمہ یا یہ سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث انہوں نے اس کو نقل کی اور پھر اپنی کتب میں لے کے۔ بہرحال آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ صحیح مسلم میں جناب مسلم نے نقل کی ہے ضحاک بن قیس سے، اسی طریقے سے نسائی نے نقل کی ہے ضحاک بن قیس سے روایات، اور بہت ساری زیادہ روایتیں نہیں آئیں۔ یہ بات درست ہے کہ ایک کثیر تعداد نہیں، چند ہیں گنی چنی چند اس سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چند متعدد روایات ہیں، ان روایات کو بعض محدثین نے صحیح قرار دیا کہ اس نقطے کو ہم نے پڑھ لیا کہ محدثین نے اس کو اپنی کتب کی زینت بنایا۔ بہتر ہوتا کہ اگر اس کو اپنی کتب سے خارج رکھتے تو بہت بہتر ہوتا، چونکہ امت اسلامیہ میں دہشت گردی کی فضا کو برپا کرنا اور مسلمان اہل اسلام کے مال اور جان کو لوٹنا اور بیجا قتل کرنا، ایسے افراد اس قابل نہیں ہے کہ احادیث لی جا سکیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ تو ایک چھوٹا سا تعارف تھا۔ انہی کتب میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ یزید کو سب سے پہلے امیر بنانے والی شخصیت یہ ضحاک بن قیس تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے جس کو استعمال کیا اس کام کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پھر کوفہ کا والی بنا دیا، کوفہ کا والی، کیونکہ کوفہ کے والی تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ آخر میں کوفہ کا جو والی ہے وہ معاویہ نے ضحاک بن قیس کو بنایا، کیونکہ پہلا کوفہ کا والی زیاد بن ابی تھا۔ زیاد بن ابی جب 53 ہجری میں 53 ہجری میں کوفہ میں جب مر گیا، یہ زیاد بن ابی بہت ظلم کیا کہ جناب حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے جو اصحاب تھے عمر بن حمیق رضی اللہ عنہ کے، یہ سارے اصحاب ہیں اور یہ بزرگ اصحاب ہیں، یہ ضحاک کی سطح کے نہیں ہیں۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ حجر سے شاید سایہ ستہ میں کوئی بھی حدیث نہ ہو، شاید ہو بھی تو اکا دکا ہوگی، لیکن ضحاک سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، حجر بن عدی سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور حجر بن عدی زمانے جاہلیت کو انہوں نے ملاحظہ کیا، عالم اسلام کو ملاحظہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، بڑی شخصیات میں سے ہیں۔ بہرحال جب معاویہ بن ابی سفیان نے کوفہ کا حاکم بنا دیا تھا زیاد بن ابی کو، جب زیاد بن ابی 53 ہجری میں مر گیا تو پھر معاویہ نے ضحاک بن قیس الفہری کو اس کا حاکم بنا دیا، پھر ادھر سے حکومت سے ہٹا کے
دمشق کا حاکم بنا دیا اور کوفہ کے اوپر الحکم کو حاکم بنایا۔ اور دمشق کا حاکم بنایا کیوں معاویہ نے؟ اس میں ایک حکمت ہے، کیونکہ معاویہ نے صلح نامے میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو حاکم کے طور پہ نامزد نہیں کرے گا۔ اب اسے ایک ایسے افراد چاہیے جو اپنی شخصیت کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے ہوں، کیونکہ کسی کی ناموس، کسی کے مال، خصوصاً کسی کی جان کو لینے والے افراد وہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے بہت ہی پست اور گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو تھوڑے سے پیسے سے خریدا جا سکتا ہے۔ لہذا ضحاک جو اس نے بدماشیاں دکھائیں اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی دکھائی، اس کی پاداش میں معاویہ بن ابی سفیان نے، چونکہ بڑے درجے کی بدماشی اور دہشت گردی تھی، چھوٹی بات تو نہیں ہے، امام علی علیہ السلام کے علاقوں میں کوفہ جو دارالخلافہ ہے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے فرار کر کے واپس چلے جانا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ایسے افراد کو معاویہ بن ابی سفیان حاکم بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ تشویق بڑھے کہ یہ والا عمل انجام دو۔ تو اس وقت تم لوگوں کے لیے، یعنی حاکم کی شرائط ہے غنڈہ گردی، بدماشی اور دہشت گردی۔ دین اسلام نے جو شرائط پیش کی ہیں وہ ہے عدالت، اور ادھر جو ہمیں معاویہ بن ابی سفیان کی طرف حاکم بننے کی شرط ملتی ہے وہ اوج کا ظلم و ستم ہے، وہ چھوٹے درجے کا ظلم و ستم نہیں ہے۔ لہذا ضحاک کے ذریعے سے پھر یہ راہ ہموار کی، اس لیے معاویہ کے مرنے تک ضحاک دمشق میں والی رہا، یہاں تک کہ پھر یزید بھی ہلاک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ تو بنو امیہ کے ساتھ اس کی شخصیت تھی۔ ضحاک کی شخصیت ایک جگہ پہ ثابت شخصیت نہیں ہے، اس کی شخصیت سے بعد میں پھر زبیریوں نے استفادہ کیا۔ تاریخ میں ہوتے ہیں ایسے بدماش، ایسے غنڈہ گرد یا ظلم و ستم کرپٹ ایسے حاکم ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ایک تو حالات جو ہیں وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ ظلم و ستم کی اساس پہ، اپنی حکومت کی راہ ہموار کرنے کی اساس پہ بعض حکمران لے آتے ہیں، جیسے معاویہ بن ابی سفیان لے آیا، اسے پہلے کوفہ کا حاکم بنایا، پھر وہاں سے ہٹایا، پھر دمشق کا حاکم بنایا، دمشق میں یزید کی نامزدگی اس کے ذریعے سے کرائی، پھر یزید جب حاکم بن گیا تو یزید کے حاکم بننے کے باوجود یہ دمشق کے اوپر حاکم رہا، یزید نے بھی اسے ہٹایا نہیں تھا، تو یزید کا بھی یہ حکمران رہا۔ لیکن جب یزید مر گیا تو اب حکمرانی کس کے پاس؟ لہذا یہاں پہ ضحاک جو ہے اس نے پلڑا دیکھا کہ سیاسی پلڑا اگلا کس کا ہے، اس لیے اگلا سیاسی پلڑا اس نے دیکھا کہ وہ تو عبداللہ ابن زبیر کا بن رہا ہے، لہذا امویوں کے چنگل سے نکل کے پھر وہ زبیریوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور اس نے پھر زبیریوں میں عبداللہ ابن زبیر کی واضح طور پہ دمشق میں بیعت کی، اور زبیریوں نے بھی اس کو ابھارا۔ اب ایک طرف زبیری ہیں، دوسری طرف سے مروان، اور مروان کے جو افراد ہیں وہ اس کے مد مقابل آ رہے ہیں۔ اب یہ شخصیت ایسی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ جو چڑھتا سورج اس کی پوجا، یعنی جو سیاسی طور پہ اوپر آئے گا اس نے اس کے ساتھ مل لینا ہے، اور یہ شخصیت کے اعتبار سے سارے جانتے بھی تھے۔ لہٰذا نعمان بن بشیر اور اس کی دونوں کی بڑی دوستی تھی، ضحاک بن قیس اور نعمان بن بشیر کے۔ اگلا درس ہمارا نعمان بن بشیر کی بدماشی اور غنڈہ گردی کے عنوان سے ہوگا، جو اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ملک کے اندر انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کے دوش کے اوپر اس کو برپا کیا۔ خلاصہ کلام کہ یہ تاریخی کتب میں آگے لکھا ہے کہ زبیریوں کا اس نے ساتھ دیا اور بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کی، اور اسی طریقے سے پھر آگے وقت گزرا، پھر ابن بہدل ایک قبیلہ تھا، ان قبیلے والوں کی طرف وہ آہستہ آہستہ مائل ہونے لگا، اور پھر دوبارہ بنو امیہ کی طرف اس کا میلان کچھ نہ کچھ بڑھتا رہا۔ بقیہ تفصیلات ہم ترک کرتے ہیں کہ اس کے اندر بقیہ واقعات موجود ہیں کہ جو بنو امیہ اور زبیریوں کے درمیان ہی یہ سارے کے سارے امور پیش آ، یعنی اس کی یہ سیاسی جو چالیں ہیں یا سیاسی وابستگیاں ہیں وہ ان دو پارٹیوں کے ساتھ اس کی آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ ایسا فرد جو ہے پھر ایک جگہ پہ اب کیونکہ زبیریوں کی نے بڑی قوت کے ساتھ قبضہ کرنا شروع کیا، تو اسی اثناء میں آپ دیکھیں جناب سلیمان بن سرد خزائی نکلے تھے، اسی اثناء میں جناب مختار کا قیام ہے، اسی اثناء میں دیگر عالم اسلام کے اندر قیام برپا ہوئے۔
تو اس نے زبیریوں کا چونکہ ساتھ دیا، بنو امیہ اپنے طور پہ اوپر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ لہذا جب اوپر آنے میں کامیاب ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ 64 ہجری کو 64 ہجری کو ایک مارکے کے اندر ضحاک جو ہے وہ قتل ہو گیا، یعنی اس کو مزید اپنی سیاست کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یزید کے مرتے ساتھ ہی عالم اسلام ایک تزلزل کے حالت میں آ گیا۔ مختلف علاقوں میں مختلف افراد وہ حکومت کو قابو کرنے کے لیے یا حکومت کو ایک دوسرے سے چھیننے کے لیے یا اقتدار کی کرسی کے اوپر براجمان ہونے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اب وہ کس کا ساتھ دے؟ یہاں پہ اب اس کے ساتھ دینے کے حوالے سے وہاں پہ سیاست میں کیونکہ ایک پارٹی حاکم نظر نہیں آ رہی تھی، خصوصاً یہ جو 61 ہجری سے لے کے 65 ہجری کا دور ہے، انتہائی متزلزل دور ہے۔ کوئی ایک گروہ کو نہیں کہہ سکتے کہ یہی حتماً کامیاب ہے۔ مثلا بعض علاقوں میں زبیری کامیاب ہیں اور ان کا غلبہ آ گیا، اموی بہت کمزور ہو گئے، یزید کے بیٹے معاویہ نے انکار کر دیا کہ میں نے حکومت نہیں لینی، مروان جو ہے وہ خاموشی سے نکلا اور اس نے بچی کچی بنو امیہ کی قوت کو جم کر کے دوبارہ سے حکومت کی کوشش کی۔ تیسری طرف سے مختار وہ قیام کر گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام وہ اپنے طور پہ ایک نہضت کو برپا کرنے کے لیے، رسوخ پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کے اندر تھے۔ اب یہ بکھری ہوئی ایک فضا ہے، لہذا ضحاک صحیح طرح سے فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں کس پارٹی کا حصہ بنوں۔ بنو امیہ سے نکل کے زبیریوں کے پاس آ گیا، زبیریوں سے نکل کے اب بنو امیہ کی طرف پھر اس کا دھیان بڑھتا ہے، پھر زبیریوں کی طرف دھیان پڑتا ہے، تو ایک مارکے میں پھر قتل ہو گیا اور اس کی گردن اتار کے بھیجی گئی مروان کے پاس، کیونکہ 65 ہجری میں مروان جو ہے وہ زبیریوں کے اوپر قابو پانے میں بنو امیہ کامیاب ہوئے، اور مروان کی وفات کے بعد عبد الملک بن مروان آیا، اور عبد الملک بن مروان نے اپنے مقابل ساری سیاسی پارٹیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور بنو امیہ کی پھر ایک صدی کے قریب دوبارہ سے حکومت اس وجہ سے قائم ہوئی کہ یہ 60 سے 65 ہجری میں ایک قسم کی ان کے ہاتھوں سے حکومت چلی گئی تھی۔ اس لیے تاریخ میں کہتے ہیں کہ مروان کو زندہ چھوڑ دینا اس تاریخ اسلام میں ایک سب سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ مروان اگر نہ ہوتا تو بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ نسل معاویہ سے نکل کے نسل مروان میں یہ حکومت منتقل ہوگی اور بنو امیہ کے ہاتھ میں رہی، اور پھر عبد الملک بن مروان کے بعد پے در پے اس کے پہلے بھائی آئے، 4 بھائی آئے، اور پھر ان کی اولاد آگے آئی۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ضحاک کی شخصیت تھی کہ اس کی شخصیت کے اندر آپ کو جو رخ نظر آئے گا وہ ایک رخ واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ صرف مفاد کا ایک رخ ہے، اور اس مفاد کی خاطر جو کام آپ نے کروانا ہے اس سے وہ آپ اس سے کروا سکتے ہیں۔ اس سے کئی حدیثیں نقل کی گئی ہیں مستدرک میں، تو ایک تعداد خاص تعداد ہے جو کہ وارد ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ذکر کیا گیا ہے احادیث میں ہی کہ ضحاک جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو تب چھوٹا بچہ تھا، بالغ ہی نہیں ہوا تھا، اور بقیہ آپ کے سامنے میں نے بعض احادیث کی ایک صورت بیان کر دی ہے کہ دیگر بھی احادیث ہیں کہ ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ آج اس کے بعد ہم کہ ضحاک کو جب بھیجا تو واقعات کس طرح سے جنم لیے۔ ضحاک وارد ہوا کیونکہ امام علی علیہ السلام جنگ نہروان میں مشغول ہیں یا تازہ ختم ہوئی ہیں تو واپس کوفہ تشریف لائے ہیں۔ اب وہاں پہ پیغام رسانی پہنچ جاتی تھی، لیکن وہ ایک علاقے کے بعد دوسرے علاقے پہ حملہ آور ہوتا، تو اس کے پیچھے بھیجنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ایک بڑا لشکر چاہیے تھا کیونکہ 3 سے 4 ہزار افراد اس کے ساتھ تھے، تو گزرتے ہوئے خوب یہ قتل و غارت مچاتا ہوا گیا۔ ثعلبیہ کی خبر امام علی علیہ السلام کو ملی تو امیر المومنین علیہ السلام لوگوں کی طرف آئے، کیونکہ معاویہ نے کہا تھا تم نے صبح اگر ایک علاقے میں کرنی ہے تو شام دوسرے علاقے میں کرنی ہے، تو یہی اس نے کیا۔ ثعلبیہ کی طرف لوٹ کے فوراً قطقطانہ کے علاقے کی طرف چلا گیا۔ یہ جو قطقطانہ کے راستے میں 1-2 علاقے اور بھی آئے، ادھر بھی قتل و غارت کی، لیکن ایک بڑی شخصیت قطقطانہ میں جناب عبداللہ بن مسعود کا جو بھتیجا ہے عمرو بن عمیس،
اس کو قتل کیا۔ یہ قتل کی خبر امام علی علیہ السلام کو جب پہنچی تو ادھر آپ تو ملاحظہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا بیان کیا کہ الغارات کتاب سے میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور نہج البلاغہ کے حصے پھر آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ ابو روق کہتے ہیں کہ ان کے والد نے یہ بات بیان کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس نے ثعلبیہ پہ حملہ کیا اور پھر قطقطانہ میں عمرو بن عمیس رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے، وخرج الی الناس لوگوں کی طرف نکلے، وہو یقول علی المنبر یہ کہتے ہوئے ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوں، یا اہل الکوفہ اے اہل کوفہ اخرجوا الی العبد الصالح عمرو بن عمیس، عمرو بن عمیس کی طرف تیزی سے نکلو اس کی مدد کے لیے، وَإِلَى جُيُوشٍ لَكُمْ اور تمہارے لیے جو یہ لشکر ہے ان کی طرف تیزی سے نکلو، قد اصیب منہا طرف اخرجوا انہوں نے مختلف کناروں کے اوپر لوگوں کو خوب نقصان پہنچایا ہے، تم لوگ نکلو، فقاتلوا عدوکم اپنے دشمنوں سے قتال کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، وَامْنَعُوا حَرِيمَكُمْ اپنے حریم کو، اپنے گھروں کو، اپنی سرحدوں کو ان لوگوں سے بچاؤ، ان کنتم فاعلین کہ اگر کر سکتے ہو تو جلد یہ کام کرو۔ لیکن کیا جواب ملا؟ فَرَدُّوا عَلَيْهِ رَدًّا ضَعِيفًا انہوں نے بڑا کمزور جواب دیا، یعنی کچھ کہے بغیر ہی چلے گئے اٹھ کے، مجمع تھا لیکن نہ کوئی لبیک کہی نہ کوئی شور شرابہ ہوا، اٹھ کے چلے گئے۔ تو ورا منہم عجزا وفشلا امام علیہ السلام نے ان میں کمزوری اور ناکامی کا مشاہدہ کیا، تو تب امام کی یہ جملے ہیں، ایک اور مقام پہ بھی امام کے جملے موجود ہیں، امام نے فرمایا واللہ قسم بخدا لا وددت ان لی بکل مئت رجل منکم رجلا منہم کہ میرے لیے تم لوگوں کے 100 بندے میں انہیں دے دیتا، ان میں سے ایک لے لیتا۔ ان کا حوصلہ دیکھو کہاں پہنچا ہوا ہے، وہ بھی تو یہی جنگیں ساری کر کے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تعداد میں بھی کم ہے اور گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے۔ تم لوگوں کا حوصلہ یہ ہے کہ تم لوگ نکلتے ہی نہیں ہو، گھر تمہیں بیوی بچے اور گھر مال دولت صرف اس کی طرف تمہاری رغبتیں ہیں۔ لہذا امام فرماتے ہیں ان لبکل مئت رجل منکم تم لوگوں میں سے 100 کے بدلے میں مجھے ان میں سے ایک بھی مل جائے تو میں واقعاً قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مجھے پسند ہے کہ میں ان میں سے ایک لینے کے لیے آمادہ ہوں ان کے حوصلوں کو دیکھ کے۔ وَيْحَكُمْ اُخْرُجُوا مَعِي کیا تم لوگوں کو ہو گیا ہے، نکلو میرے ساتھ، ثُمَّ فِرُّوا عَنِّي إِن بَدَا لَكُمْ فَوَاللَّهِ مَا أَكْرَهُ لِقَاءِ رَبِّي عَلَى نِيَّتِي وَبَصِيرَتِي کہ امیر المومنین علیہ السلام پہ آگے فرماتے ہیں تم لوگوں کی میری حالت تو ایسی ہے کہ اونٹ کا کوہان نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ ختم ہو چکا ہے، تو دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اندر سے ضعیف ہے کہ بیٹھا نہیں جا سکتا، سہارا نہیں لیے جا سکتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تم لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ اندر سے ضعیف اور ناتواں ہو چکے ہو اور کچھ بھی باقی نہیں ہے اور اوپر سے بس ایک شکل و صورت ایک مجمع بنایا ہوا ہے، یا ایسی تم لوگوں کی حالت ہے کہ جس طریقے سے بدن کے اوپر بوسیدہ پرانا کپڑا وہ پہنا جائے تو ایک طرف سے جب اسے سیدھا کیا جائے تو وہ اوپر سے پھٹ جائے، اوپر سے جب تھوڑا سا اسے جوڑا جائے تو نیچے سے وہ پھٹ جائے، تو تم لوگوں کا ایسا ہی پراہن ہو چکا ہے کہ میں ایک طرف سے سمیٹتا ہوں تو وہ نکل جاتے ہیں، ان کو میں راضی کرتا ہوں تو یہ افراد جو ہیں وہ فرار کر جاتے ہیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام یہ فرما کے نکل کھڑے ہوئے، فخرج یمشی حتی بلغ الغریین کہ امام علیہ السلام غریین کے مقام کے اوپر پہنچے۔ یہ غریین جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ عبادت گاہ کے طور پہ پرانے جو بادشاہ حضرات تھے ان کی یہ ایک جگہ بنائی گئی ہوئی تھی اور اس کے قریب امام علی علیہ السلام تشریف لائے۔ ثم دعا حجر بن عدی الکندی امیر المومنین علیہ السلام نے حجر بن عدی کو اب بلایا، حجر بن عدی الکندی رضی اللہ عنہ من خیلہ ان کے تمام گھوڑوں کے ساتھ انہیں بلایا، فعقد لہ رأیۃ علی 4000 ان سے نہیں پوچھا کہ تم جاؤ گے یا نہیں، کیونکہ حجر ان افراد میں سے تھے کہ جو ہمیشہ ہی آمادہ ہیں، ہمیشہ ہی تیار ہیں۔
لہذا حجر بن عدی الکندی من خیلہ ان کے گھوڑ سواروں کے ساتھ آئے تو پرچم دیا حجر بن عدی کو لیڈر بنایا یعنی امیر بنایا ان گھوڑ سواروں پہ، اور 4000 گھوڑ سواروں کے ساتھ سرحہ ان کو روانہ کر دیا۔ فخرج حتی مر بالسماوہ وہی ارض کلب، کہ اب حجر بن عدی تیز رفتاری کے ساتھ نکلے کہ سماوا کے مقام پہ، ایک جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے سماوا کے مقام پہ ان کی ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام کے مثلا آپ کے سسرال والوں میں، ان کی جو زوجہ تھی امام حسین علیہ السلام کی، ان میں سے ایک کی سسرال وہ لگتی تھی، یعنی امرؤ القیس بن عدی بن اوس بن جابر الکلبی اصحار الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار اس جگہ پر موجود تھے۔ فَكَانُوا أَدِلَّأَهُ عَلَى طَرِيقِهِ، انہوں نے بتایا کہ یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ اب ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کہاں پہنچا ہے وہ قافلہ، تو انہوں نے حجر بن عدی رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے لشکر کی صحیح طرف رہنمائی کی، اور بتایا وَعَلَى الْمِيَاهِ فَلَمْ يَزَلْ مُغِدًّا فِي أَثَرِ الضَّحَاكِ، حجر اثر وہ جہاں جہاں ضحاک گیا تھا پیچھے پیچھے اس کے تیزی سے جاتے رہے، حتی لقیہ بناحیت تدمر، تدمر کے قریب اسے پکڑ لیا، کیونکہ اب پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی صحیح بتاتا بھی تو نہیں تھا، کیونکہ عثمانی حضرت عثمان کے بہت سارے قبائل چاہنے والے موجود تھے، اور معاویہ کے جو پروپیگنڈے ہیں اس کا اثر لیے ہوئے بھی تھے، اور خوف و ہراس کی عجیب فضا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کوئی صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں کرتا تھا۔ تو جب یہ سماوا کے مقام پہ حجر بن عدی پہنچے تو ان کی رہنمائی پھر ان لوگوں نے صحیح، یہ جو کلبی قبیلہ تھا امام حسین علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار تھے، انہوں نے صحیح رہنمائی کی اور بتایا کہ ان پانی کی جگہوں سے گزرے ہیں، فلاں جگہ سے گزرے ہیں، کیونکہ پانی کی جگہوں سے گزرنے کا واقعہ بھی موجود ہے کہ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، یہ مرنے کے قریب ضحاک کا لشکر پہنچ گیا، تو وہاں پہ پھر بعد سے انہوں نے پانی بھاری پیسوں کے ایک قسم کا خریدا اور اس طرح اپنی جان بچائی۔ تو یہ پیچھے پیچھے جہاں خبر ملتی اور صحیح ان کے قدموں کے آپ نشان لے لیں، یا غارت گریاں جو انہوں نے کی تھی، قتل و غارت جو مچائی تھی، اس کا پیچھا کرتے کرتے تدمر کے بعد دمشق تھا، تدمر آپ کہہ لیں وہ بارڈر لائن ہے، اس کے بعد ان کے ہاتھوں سے نکل گیا وہ۔ ویسے بھی ابھی بھی شام کے ایریے میں تدمر آتا ہے، عراق میں نہیں آتا، لیکن قریب ہے بارڈر کے، عراق کے بارڈر کے قریب ہے تدمر وغیرہ۔ اس وقت کے دور میں بنجر اور ویران علاقے ہوا کرتے تھے، تو یہاں پہ اس جناب حجر بن عدی الکندی رضی اللہ عنہ، ان کے قبیلے نے یعنی ان کے لشکر نے اس کو پکڑ لیا، گھیر لیا۔ فواقفہ، اب جب گھیرا تو یہ مغرب کے قریب کا وقت تھا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا جب پکڑا۔ فَقْتَتَلُوا سَاعَةً، 1 گھنٹہ ہی جنگ ہوئی ہوگی آپس میں۔ فَقُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ الضَّحَاكِ 19 رَجُلًا، اور 19 بندے ضحاک کے مارے گئے اس میں۔ وَقُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ حُجْرٍ رَجُلَانِ عبد الرحمن و عبداللہ الغامدی، جناب حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے 2 افراد، عبد الرحمن اور عبداللہ غامدی، یہ 2 بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ وَحَجَزَ اللَّيْلُ بَيْنَهُمَا، وہاں پہ رات ان کی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ ضحاک کو معاویہ ابن ابی سفیان نے کیا کہا تھا کہ جب ٹکراؤ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، فرار کر کے پہنچ جانا ہے، لڑنا نہیں ہے ادھر، تو انہوں نے بھی یہی اسٹریٹجی اختیار کی ہوئی تھی۔ اور یہی امیر المومنین علیہ السلام کا بار بار گریہ آہو فغاں تھی اپنے اصحاب میں، کہ وہ باطل کے اوپر اپنے امیر کی مانتے ہیں، تم حق کے اوپر اپنے امیر کی نہیں مانتے۔ وہ ان کو کچھ دیتا دلاتا نہیں ہے، کیونکہ جن کو خریدنا ہوتا تھا معاویہ ابن ابی سفیان انہیں دیتا دلاتا تھا، ہر ایک کو تھوڑی دیتا دلاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تم کو بیت المال سے حصہ دینے کے بعد ہدیے بھی دیتا ہوں، تمہارا حق تو ادا کرتا ہوں بیت المال سے، اس کے علاوہ تمہیں ہدیے بھی دیتا ہوں، اور حق کے اوپر بھی ہو، اور حق کے امام کے ہوتے ہوئے تم میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو بہرحال حجز اللیل بینہما، ان کے درمیان رات حاجز آ گئی۔ فمضى الضحاک، اور وہ تیزی سے فرار کر گئے۔ فلما اصبحوا لم يجدوا له، صبح ہوئی تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، وَلِأَصْحَابِهِ اثرا، اور نہ اس کے کوئی بندوں کا، اصحاب کا، لشکر والوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وَكَانَ الضحاک یقول،
اور ضحاک جب گھر پہنچا یعنی دمشق پہنچا تو وہاں پہ یہ کہا کرتا تھا انا الضحاک و انا ابو انیس، میں ضحاک ابو انیس ہوں، وقاتل عمر بن عمر وهو ابن عمیس، اور میں نے عمر کا قتل کیا، عبداللہ بن مسعود کے بھتیجے جو کہ ابن عمیس ہے اس کا قتل میں نے کیا ہے، میں ہوں قاتل۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کو پھر جب خبر ملی کہ وہ فرار کر گیا ہے تو تب امام نے یہ جملہ فرمایا تھا جو بسر بن نبی ارطاح کے حوالے سے بھی آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں کہ امام نے کوفہ والوں کو کہا کہ بے اصحاب الفن من بنی فراس، کاش بنی فراس کی مانند کے 1000 بندے میرے پاس ہوتے، کہ بنی فراس والے متحد ہو کے اس تیزی کے ساتھ دشمن کے اوپر لپکتے تھے کہ جیسے کالی گھٹائیں بارش لیے ہوئے آ جائیں اور اس قدر تیزی سے رم جم بارش ہو کہ وہ برسنے والوں کو گھیر لے، تو ان کو موقع ہی بارش سے فرار کا نہ ملے۔ اسی طرح سے یہ جو بنی فراس والے اس تیزی سے ایک یکجا ہو کے 1000 افراد وہ حملہ کرتے تھے اور تلواریں چلاتے تھے کہ تلواروں سے کسی کو بچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کاش ان 3 4 5 یا اتنے بڑے عدد جو ہزاروں کے ہیں اس کی بجائے 1000 میرے ساتھ بندے ہوتے، تو پھر ان دہشت گردوں کو اور معاویہ بن ابی سفیان کے لشکروں کو میں بچھاڑ دیتا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا، یہاں پہ 2 چیزیں ہماری رہ گئی ہیں اور وقت کی ہمارے پاس اب گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ ایک تو خطبہ نمبر 29 ہے، خطبہ نمبر 29 کا صرف میں 3 سے 4 لائنیں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ جناب عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین علیہ السلام کے بڑے بھائی، 4 بھائی تھے امام علی علیہ السلام اور چاروں میں 10-10 سال کا فاصلہ تھا۔ طالب سب سے بڑے بھائی تھے جن کی وجہ سے کنیت تھی ابو طالب، جناب ابو طالب کی کنیت اپنے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے تھی۔ ان کے بعد 10 سال کا وقفہ اور جناب عقیل تھے، ان کے بعد 10 سال کا وقفہ پھر جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر 10 سال کا وقفہ پھر امیر المومنین علیہ السلام تھے، لہذا تقریباً 20-30 سال چھوٹے تھے جناب عقیل سے۔ جناب عقیل نے ایک خط لکھا امام علی علیہ السلام کو، اور خط کا جو جواب امام علی علیہ السلام نے لکھا وہ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 36 میں وارد ہوا ہے۔ وہ خط بھی بڑا دلچسپ ہے جو لکھا، کیونکہ یہ حاجیوں کو لوٹ کے گیا تھا ضحاک بن قیس، تو وہ حاجیوں ہی میں تھے لیکن اس جگہ بعد میں پہنچے، چند دنوں بعد اس جگہ پہنچے۔ تو یہ جب لوٹ کے چلا گیا تو اب تو ہر طرح چیمی گوئیاں اور خوف و ہراس، تو عقیل نے ایک نامہ لکھا کہ ضحاک کون ہے کہ جو اس طرح کی دہشت گردیاں پھیلا گیا کہ یہ پچھلے درجے کے گرے ہوئے افراد ہیں اور یہ چڑھ دوڑے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے افراد تو نکل ہی نہیں رہے باہر۔ تو یہ بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ جناب عقیل کا یہ مکتوب بہت قیمتی ہے اور اس کے اندر جو مطالب امام علی علیہ السلام نے بیان ہونا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور دوسری چیز ہے خود جناب حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا تعارف، کیونکہ ابھی تک ان کا تعارف مفصل نہیں گزرا، وہ تعارف آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کرایا جائے گا۔ یہ خطبے کے چند کلمات آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے اوپر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ خطبہ نمبر 29 میں امیر المومنین علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ ضحاک اس کے لیے لوگ نہیں نکل رہے اور بار بار فرما رہے ہیں، تو امام نے اپنے غصہ و غضب کو ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کے مجمع کے اندر آشکار فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ اہواؤہم، کلامکم یوحی الصم الصلاب وفعلکم یطمع فبکم الاعداء۔ یہ کلمہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ترجمہ آپ دیکھیں کہ اے وہ لوگوں جن کے جسم یکجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں، جسم تو ایک ہیں، سارے تم مجمع تو اکٹھا کر کے میرے سامنے بیٹھ جاتے ہو، خواہشیں جدا جدا ہیں، المختلفۃ اہواؤہم، کوئی جنگ میں جانا چاہتا ہے، کوئی گھر رہنا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کی فکر لیے بیٹھا ہے، کوئی کسی فتنے یعنی شبہ کا شکار ہو کے بیٹھا ہے، کوئی خارجی ہو رہا ہے، کوئی پروپیگنڈے کا انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ المختلفۃ اہواؤہم، تمہاری باتیں، کلامکم یوحی الصم الصلاب، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے جو دشمنوں کو تم پر دندان
آس تیز کرنے کا موقع دیتا ہے. یعنی تمہارے باتیں ایسی ہیں کہ جو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیں کہ یار اب تو اٹھا کے پھینکیں گے شام والوں کو، یا یہ ان کو بچھاڑ کے رکھ دیں گے. ایسی تم باتیں لمبی لمبی اور بڑی بڑی کرتے ہو. اور جب عمل تمہارا سامنے آتا ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دگنا حوصلہ دے دیتا ہے اور وہ آگے بڑھ کے پھر حملے شروع کر دیتے ہیں. اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو تقولون فی المجالسکم، کہ اپنی مجلسوں میں تو تم یہ کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑی جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگنے لگتے ہو. جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدا بے وقت، کہ میں تمہیں مدد کے لیے پکارتا ہوں، میری آواز کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑ چکا ہو اس کا دل ہمیشہ بے چین رہنے والا ہے. حیلے حوالے ہیں، غلط سلط، اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی خواہشیں ہیں. ادھر ادھر کے بہانے لے کے آ جاتے ہو، اور کیا مقصد ہے ان بہانوں کا؟ ابھی جنگ میں اور تاخیر کی جائے. جب تاخیر کرتے رہو یہی پھر دن دیکھتے رہو گے. وہ دہشت گردوں کا، فتنے کا، غنڈہ گردی اور باغیوں کا مرکز نہیں تباہ کرو گے تو یہی دن تم ہمیشہ دیکھتے رہو گے. پھر آگے فرماتے ہیں جیسے نادہندہ مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا قرض لیا ہوا ہے کسی نے، اب جس سے قرض لیا تھا مدت ختم ہو گئی تو وہ کہتا ہے مقروض سے کہ میرا قرض واپس کرو. اب وہ بہانے کر کے ٹالنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں تم اسی طرح مجھے ٹال رہے ہو. پھر فرماتے ہیں ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا. یہ جو ذلت سے بھری ہوئی حملے ہمارے اوپر ہو رہے ہیں، تم لوگ اپنے آپ کو شریف بناؤ، ذلیل نہ بناؤ. اپنے آپ کو پست، حقیر، ذلیل دنیا کے اوپر اپنے آپ کو مر مٹو گے دنیا کے اوپر تو دنیا کی رنگینی تو تمہیں کھینچ کے لے جائے گی اور ذلتوں میں ڈالے گی، یہ تمہارے اوپر چھاتے چلے جائیں گے. ذلیل آدمی ذلت امیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا. کہ یہ ہم نے آدھا مکتوب پڑھا ہے. اس جملے کو جو آخری مکتوب ہے یہ قوموں کی نجات کا نسخہ ہے. یہ انسانوں کے اندر عزت، آبرو اور جرت اور شجاعت کی زندگی کو بسر کرنے کا حسین اور خوبصورت ترین نسخہ ہے کہ ذلیل آدمی اگر ذلیل بنو گے تو ذلتوں کا تم کبھی بھی خاتمہ نہیں کر سکتے. ذلیل آدمی کے بس سے باہر ہے یہ چیز. لہٰذا اپنی کوششیں اگر تم بڑھانا چاہتے ہو تو عزت اور آبرو اور جرت یعنی دنیا سے رخ پھیر لو، اس دنیا کی زندگی سے رخ پھیر لو. اپنے اندر اقدار کو جنم دو، اقدار کے سہارے تم جیو. یعنی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن زندگی ہے. اس لیے شیر بن کے اس دنیا میں جیو. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی لے کے تم مر کے کیا کارنامہ انجام دینا چاہو گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.